تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاز ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی ہم ایوب کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں جو دکھ اٹھانے کی کتاب ہے، اور یہ دنیا میں دکھ کے مسئلے سے پردہ اٹھاتی ہے۔ ہم 9ویں اور 10ویں باب پر پہنچ چکے ہیں، لیکن پروگرام کے آغاز سے پہلے میں خادمین کا خیر مقدم کرنا چاہوں گا۔ ڈاکٹر عادل خوش آمدید، بہت شکریہ ڈاکٹر فیاض خوش شکریہ آمدید، بھائی۔ اور ساتھ ہی ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی عادل، میں 9ویں باب کی چند آیات کو پڑھنا چاہوں گا، پھر آپ سے سوال پوچھوں گا۔ پھر ایوب نے جواب دیا، در حقیقت میں جانتا ہوں کہ بات یوں ہی ہے، پر انسان خدا کے حضور کیسے راست باز ٹھہرے؟ اگر وہ اس سے بحث کرنے کو راضی بھی ہو تو یہ ہزاروں باتوں میں سے اسے ایک کا بھی جواب نہ دے سکے گا۔ وہ دل کا عقل مند اور طاقت میں زور آور ہے۔ کس نے جرأت کر کے اس کا سامنا کیا اور برومند ہوا؟ وہ پہاڑوں کو ہٹا دیتا ہے اور انہیں پتہ بھی نہیں لگتا۔ وہ اپنے قہر میں انہیں الٹ دیتا ہے۔ وہ زمین کو اس کی جگہ سے ہلا دیتا ہے اور اس کے ستون کانپنے لگتے ہیں۔ وہ آفتاب کو حکم کرتا ہے اور وہ طلوع نہیں ہوتا، اور ستاروں پر مہر لگا دیتا ہے۔ وہ آسمانوں کو اکیلا تان دیتا ہے اور سمندر کی لہروں پر چلتا ہے۔ اس نے بنات النعش اور جبار اور سریا اور جنوب کے برجوں کو بنایا، اور وہ بڑے بڑے کام جو دریافت نہیں ہو سکتے اور بے شمار عجائب کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ایوب سمندر، ہوا اور زمین کا ذکر کر کے خدا کی عظمت کا بیان کرے، وہ آغاز میں سوال کرتا ہے کہ انسان خدا کے حضور کیسے راست باز ٹھہر سکتا ہے؟ ہم کیسے اس کا جواب دے سکتے ہیں، یا خدا کا کلام اس کا جواب کیسے دے سکتا ہے؟ بھائی ایاد، یہ سوال ایوب کی کتاب میں 3 مرتبہ آیا ہے۔ ایوب 9، 15 اور 25 میں ہمیں یہ سوال ملتا ہے۔ تینوں ہی مرتبہ اس کا جواب نہیں ملا، لیکن اس کا بہت تسلی بخش اور مناسب جواب ہمیں نئے عہد نامے میں ملتا ہے۔ مثلاً میں آپ کے لیے رومیوز کے 5 باب کی پہلی آیت پڑھتا ہوں، پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ صلح رکھیں۔ دوبارہ وہ یہی تصور رومیو 3 باب کی 22ویں آیت میں کرتا ہے، یعنی خدا کی وہ راست بازی جو ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے۔ سو خدا کے سامنے راست باز ٹھہرنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے سوائے ایک کے جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے۔ اس کے صلیبی کام کو قبول کرنا اور مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ ماننا، ایمان ہی خدا کے آگے راست باز ٹھہرنے کا واحد راستہ ہے۔ جو کچھ آپ نے کہا، ہم نے اس سے سیکھا کہ انسان کے پاس راست باز ٹھہرنے کی کوئی راہ نہیں، کوئی مقام یا ارادہ یا قیمت خدا کی راست بازی نہیں دلا سکتے سوائے ایمان سے، مسیح کے صلیبی کام کو قبول کرنے سے۔ صحیح، کیونکہ بہت سے سوچتے ہیں کہ وہ اپنے کاموں کے وسیلہ راست باز ٹھہر سکتے ہیں، لیکن بائبل اسے واضح کرتی ہے کہ اور کہتی ہے کہ راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے ہیں۔ اس لیے بائبل کہتی ہے کہ ہم اس کے فضل سے مفت راست باز ٹھہرتے جاتے ہیں۔ یہ خدا کی طرف سے فضل کے وسیلہ اور انسان کے ایمان کے وسیلہ سے ہے۔ مجھے یاد ہے کہ راست بازی کو خدا کی راست بازی بھی کہا گیا ہے، اور خدا کی طرف سے راست بازی، ایمان سے راست بازی اور فضل کے وسیلے ملنے والی راست بازی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ خدا کی راست بازی تو مطلب خدا ہی راست بازی کا منبع ہے۔ بالکل۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ یہ خون کے وسیلے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قیمت مسیح کا خون ہے۔ بالکل۔ جب ہم فضل کے وسیلے راست بازی کا تذکرہ کرتے ہیں تو مطلب اس کی بنیاد فضل ہے۔ میں خدا کی راست بازی کا حقدار نہیں ہوں، مگر مجھے یہ فضل کی بنیاد پر حاصل ہوتی ہے۔ ایمان کے وسیلے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ ہاتھ ہے جو راست بازی کو لینے کو بڑھتا ہے، کاموں کے وسیلے نہیں بلکہ ایمان کے وسیلے۔ ڈاکٹر فیاض، ایوب نے 1 تا 10 آیات میں خدا کی صفات کو گنا، ان کے متعلق ہمیں کچھ بتائیے۔ ایوب نے آیات 1 تا 10 میں خدا کی چند صفات کا ذکر کیا جو خداوند کی عظمت اور اس کی بڑھائی اور اس کے جلال کے مطابق بتاتی ہیں۔ وہ ان صفات کا بیان کیوں کرتا ہے؟ تاکہ وہ بتا سکے کہ خدا کے ساتھ کوئی بھی بحث نہیں کر سکتا، اور اسی لیے وہ اس بات کا تذکرہ کرتا ہے جس کا ذکر بائبل میں 3 بار ہوا، کہ 1000 میں ایک تدبیر کرنے والا ہو، جس کا مطلب ہے کہ تلاش کرنے کی کوئی کوشش نہ کرے تو ڈھونڈ نہیں سکتا۔ ایوب کی کتاب کے 33ویں باب میں وہ کہتا ہے، وہاں اگر اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہو یا 1000 میں سے ایک تدبیر کرنے والا، یعنی کہ اگر تو 1000 میں سے ایک تدبیر کرنے والا یا
पैगंबर को तलाश करे तो तो वो तुझे नहीं मिलेगा। तुझे नहीं ये एक मिलेगा, सवालिया बयान है जिसका वो मतलब तुझे है नहीं मिलेगा। जैसे हम बिल्कुल, कहते हैं कि भूसे के ढेर या समुंदर में सुई को वो तलाश वजूद नहीं करना। रखता। इसका तज़किरा वास के 7वें बाब में भी आया है, जहाँ सुलेमान कहता है कि जिसकी मेरे दिल को अब तक तलाश है, पर नहीं मिला। मैंने 1000 में से एक मर्द पाया, लेकिन उन सबों में औरत एक भी ना मिली जो मेरे दिल को खुश करे। इसके बावजूद उसने 1000 औरतों से शादी की, उन 1000 में से एक भी उसे ऐसी ना मिली जो उसे खुश करे। और तीसरी मर्तबा ये अयूब के 9वें बाब में आया कि अगर तू हजारों में से एक की तलाश करे तो इन हजारों में तुझे एक भी ऐसा ना मिलेगा जिसे खुदा मुतमईन हो और वो उससे पूछे कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, क्योंकि कोई खुदा को मुतमईन नहीं कर सकता। वो दिल का अक्लमंद और ताकत में जोर आवर है। किसने जुर्रत करके उसका सामना करके बरूमंद हुआ? वो पहाड़ को हटा देता, वो जमीन को उसकी जगह से हिला देता है और उसके सतून कांपने लगते हैं। वो आफताब को हुक्म देता है। उसने बिनातुल नाश और जब्बार और सुरैया और जनूब के बुर्जों को बनाया। वो बड़े बड़े कामों को जो दरियाफ्त नहीं हो सकते और बेशुमार अजायब करता है। खुदा को कौन मुतमईन कर सकता है? तू मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? मैं जानना चाहता हूँ। खुदा तक कोई पहुँच नहीं सकता। सही। हम एक इंसान कैसे खुदा के हजूर रास्तबाज ठहर सकता है? हमें बताइए कि अय्यूब वाकई मान गया था कि वो मुजरिम है और ये एहसास हो गया था कि उसे रास्तबाजी की ज़रूरत है। क्या अयूब ये मान चुका था कि वो मुजरिम और गुनहगार है जिसे रास्तबाजी की ज़रूरत है, या इस सवाल का मफहूम कुछ और है? नहीं, जो बिलदाद सुखनी ने पिछले बाब में कहा कि उसे कामिल और दीनदार बनने की और खुद को बदलने की एक कोशिश करनी चाहिए। सो अयूब अपनी हालत और नेक कामों को जांचता है जिन पर उसने 29वें और 31वें बाब में रोशनी डाली। उसने कहा, मैं ये सारे काम करने के बावजूद रास्त नहीं हूँ। तो क्या आदमी खुदा के हजूर रास्तबाज ठहर सकता है? और रास्तबाज ठहरने के लिए क्या किया जाए? सो मैं कहूँगा कि उसका सवाल हकीकी नहीं बल्कि एक तंज था कि जो कुछ मैंने किया उसके बावजूद मैं रास्तबाज नहीं, और खुदा के हजूर कैसे रास्तबाज ठहरा जाए। लेकिन अगर रूहुल कुद्स को मद्देनजर रखा जाए तो वो ये सवाल इसलिए करता है क्योंकि इसका जवाब नए अहदनामे में है। सही। भाई आदिल, 9वें बाब की 11वीं आयत ता 20वीं आयत में लिखा है, देखो वो मेरे पास से गुजरता है पर मुझे दिखाई नहीं देता, वो आगे भी बढ़ जाता है पर मैं उसे नहीं देखता। देखो वो शिकार पकड़ता है, कौन उसे रोक सकता है? कौन उसे कहेगा कि तू क्या करता है? खुदा अपने गजब को नहीं हटाएगा, रहब के मददगार उसके नीचे झुक जाते हैं। फिर मेरी क्या हकीकत है कि मैं उसे जवाब दूं और उससे बहस करने को अपने अल्फाज छांट छांट कर निकालूं? उससे तो मैं अगर सादिक भी होता तो जवाब ना देता। मैं अपने मुखालिफ की मिन्नत करता, अगर वो मेरे पुकारने पर मुझे जवाब देता तो भी मैं यकीन न करता कि उसने मेरी आवाज़ सुनी। वो तूफान से मुझे तोड़ता है और बेसबब मेरे जख्मों को याद करता है। वो मुझे दम नहीं लेने देता बल्कि मुझे तलखी से लबरेज करता है। अगर जोर आवर की ताकत का जिक्र हो तो देखो वो है, और अगर इंसाफ का तो मेरे लिए वक्त कौन ठहराएगा? अगर मैं सादिक हूं तो भी मेरा ही मुंह मुझे मुजरिम ठहराएगा, अगर मैं कामिल भी हूं तो भी ये मुझे कजरौ साबित करेगा। भाई आदिल, जैसा कि मैंने 11वीं आयत ता 20वीं आयत तक मुतालिया किया, अयूब खुदा के हजूर खड़े होने के लिए किस पर इन्हिसार कर सकता है? क्या उसे खुदा के इंसाफ और रहम पर भरोसा है कि वो उसके आगे अदालत के लिए खड़ा हो? दर हकीकत दो बातों में अयूब को शक करता हुआ पाते हैं। खुदा के इंसाफ पर शक करना है जो उस पर तवक्को से बढ़कर असरअंदाज होता है, और खुदा के रहम पर कि अगर मैंने वही किया जो तू चाहता है तो क्या तू मुझ पर रहम करता है या नहीं। अगर हम अमली तौर पर सोचें तो अच्छा है कि इंसान खुदा के रहम की उम्मीद रखे, और वैसे बहुत सी ऐसी बातें हैं जो खुदा के रहम के हवाले से की गई हैं। कहा जाता है कि खुदा रहीम है, लेकिन एक बात है इससे भी बढ़कर है, लिखा है कि खुदा रहीम और शफकत में गनी है। फिर उसने भी ज़्यादा ज़ोर आवर बात की गई है कि खुदा रहम की दौलत रखता है। यूना की किताब में लिखा है कि तू रहीम व करीम खुदा है जो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। लेकिन इफ्सियोस के 2 बाब में हम पढ़ते हैं कि खुदा रहम की दौलत रखता है। और प्यारे नाजरीन से मैं अगर कोई अब तक गुनाहों में जी रहा है तो अच्छा है कि आप मुकम्मल तौर पर खुदा के बड़े रहम पर भरोसा करें, क्योंकि वही खुदा हमारे गुनाहों को माफ़ करता है। सही। खुदा के रहम की दौलत के मुतल्लिक बहुत ही खूबसूरत बातें। खुदा रहीम है,
وہ رحم کی دولت رکھتا ہے اور کامل فضل کا خدا ہے۔ خدا کی بڑی محبت جو اس نے ہم سے کی، بڑی محبت جو اس نے ہم سے کی۔ بائبل ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ خدا جو رحم کی دولت رکھتا ہے اس کی محبت بھی بڑی ہے۔ ڈاکٹر فیاض 21ویں آیت میں لکھا ہے، میں کامل تو ہوں پر میں اپنے کو کچھ نہیں سمجھتا، میں اپنی زندگی کو حقیر جانتا ہوں۔ یہ سب ایک ہی بات ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ کامل اور شریر دونوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ وہ ہلاک کر دیتا ہے، وہ کامل اور شریر دونوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اگر میری ناگہان ہلاک کرنے لگے تو وہ بے گناہ کی آزمائش کا مضحکہ اڑاتا ہے۔ زمین شریروں کے سپرد کر دی گئی ہے، وہ اس کے حاکموں کے منہ ڈھانک دیتا ہے، اگر وہی نہیں تو اور کون ہے؟ میرے دن ہر کاروں سے بھی تیز رو ہیں، وہ اڑے چلے جاتے اور خوشی نہیں دیکھنے پاتے۔ وہ تیز جہازوں کی طرح نکل گئے اور اس عقاب کی مانند جو شک پر جھپٹتا ہو۔ اگر میں کہوں میں اپنا غم بھلا دوں گا اور اداسی کو چھوڑ کر دلشاد ہوں گا تو میں اپنے دکھوں سے ڈرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تو مجھے بے گناہ ٹھہرائے گا، میں تو ملزم ٹھہروں گا، پھر میں عبض زحمت کیوں اٹھاؤں؟ اگر میں اپنے کو برف کے پانی سے دھوؤں اور اپنے ہاتھ کتنے ہی صاف کروں تو بھی تو مجھے کھائی میں غوطہ دے گا اور میرے ہی کپڑے مجھ سے گھن کھائیں گے، کیونکہ وہ میری طرح آدمی نہیں کہ میں اسے جواب دوں اور اہم عدالت میں باہم حاضر ہوں۔ ہمارے درمیان کوئی ثالث نہیں جو ہم دونوں پر اپنا ہاتھ رکھے۔ وہ اپنا عصا مجھ سے ہٹا لے اور اس کی ڈراؤنی بات مجھے ہراساں نہ کرے، تب میں کچھ کہوں گا اور اس سے ڈرنے کا نہیں، کیونکہ اپنے آپ میں تو میں ایسا ہی ہوں۔ ڈاکٹر فیاض ہمیں ان آیات کے متعلق بتائیے۔ میں دیکھتا ہوں باب 9 اور 10 ایوب کی کتاب کے اہم ترین ابوابوں میں سے 2 ہیں، جو کہ واضح طور پر یہ بتاتے ہیں کہ ایوب کہاں پر غلط ہے۔ بعد ازاں براکیل بوزی کا بیٹا الیہو آیا اور اس نے اسے وہ الفاظ یاد دلائے جو اس نے کہے تھے تاکہ وہ توبہ کرے اور خود کو پرکھے، اور وہ بڑے زور کے ساتھ خدا کو ظالم اور بے انصاف کہہ کر چلا رہا تھا۔ مثلاً میں چند آیات کا ذکر کر سکتا ہوں۔ آیت 15 ہے کہ اس سے تو میں اگر صادق بھی ہوتا تو جواب نہ دیتا، میں اپنے مخالف کی منت کرتا، اور اس کی بہترین تفسیروں میں سے ایک میں یہ لکھا ہے کہ میں اپنی تمام راست بازی کے باوجود اسے جواب نہیں دے سکتا، یا اپنے بے گناہ ہونے کے باوجود اس سے بات نہیں کر سکتا۔ اور تب بھی اس میں خود اعتمادی اور خدا کے انصاف پر شک موجود تھا۔ اگر وہ میرے پکارنے پر بھی جواب نہ دیتا تو میں یقین نہ کرتا کہ اس نے میری آواز سنی۔ مجھے اس پر شک ہے کہ اگر میں جانتا بھی کہ میری آواز اس تک پہنچی تو بھی مجھے اس پر شک ہے۔ کیونکہ وہ طوفان سے مجھے توڑتا ہے اور بے سبب میرے زخموں کو زیادہ کرتا ہے، اور خدا بے سبب میرے ساتھ یہ سب کچھ کرتا ہے، اور ان سب مصیبتوں اور آزمائشوں کی کوئی ضرورت نہیں جن میں سے وہ مجھے گزار رہا ہے۔ وہ مجھے دم نہیں لینے دیتا بلکہ مجھے تلخی سے لبریز کرتا ہے۔ اگر زوراور کی طاقت کا ذکر ہے تو دیکھو وہ ہے، اگر یہ طاقت کا معاملہ ہے تو خداوند طاقت سے بڑھ کر ہے، اور اگر انصاف کا تو میرے لیے وقت کون ٹھہرائے گا؟ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور جیسی سزا چاہے وہ سزا سنا سکتا ہے، اور اس کے آگے منت نہیں کی جا سکتی۔ خداوند کے فیصلے کو کون سی عدالت میں پرکھا جا سکتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اگر میں صادق بھی ہوں تو بھی میرا ہی منہ مجھے ملزم ٹھہرائے گا، اگر میں کامل بھی ہوں تو بھی یہ مجھے کجرب ثابت کرے گا۔ حالانکہ میں کامل بھی ہوں تو خداوند مجرم ہونے کا فیصلہ سنا چکا ہے، اسے یہ بتایا گیا کہ یہ شخص بے گناہ ہے اور مجرم نہیں ہے۔ میں کامل بھی ہوں تو میں اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، میں اپنی زندگی کو حقیر جانتا ہوں۔ وہ خود کو پورے نمبر دیتا ہے۔ مجھ پر ہرگز کوئی الزام نہیں ہے، یہ سب ایک ہی بات ہے، یہ سب ایک ہی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں وہ کامل اور شریر دونوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ سب کے لیے بات ایک ہی ہے، شریر اور راست باز میں کوئی فرق نہیں۔ خدا کوئی فرق نہیں کرتا، وہ اسے بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ اور میں کہوں گا کہ وہ اس سے بھی آزمائش اور درد میں سے گزارتا ہے، اور بعد ازاں وہ کہتا ہے کہ آدمی کو کچھ فائدہ نہیں کہ وہ خداوند میں مسرور رہے۔ اگر ہم خداوند میں مسرور رہیں تو وہ ہمارے لیے آخر کرتا ہی کیا ہے؟ اور پھر وہ کہتا ہے کہ میرے دن ہر کارواں سے بھی تیز رو ہیں، وہ اڑے چلے جاتے ہیں، میری زندگی میں کچھ بھلائی نہیں۔ 28ویں آیت میں کہتا ہے میں اپنے دکھ سے ڈرتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ تو مجھے بے گناہ ٹھہرائے گا۔ اور 29ویں آیت میں کہتا ہے میں تو ملزم ٹھہروں گا، تو پھر میں اب زخم کیوں اٹھاتا ہوں؟ خدا نے پہلے ہی مجھے مجرم ٹھہرانے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو میں مشقت کیوں اٹھاؤں؟ میں چاہے جو کچھ کروں، خدا مجھے مجرم ٹھہرانے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اور 34ویں آیت میں وہ کہتا ہے وہ اپنا غصہ مجھ سے ہٹا لے اور اس کی ڈراونی باتیں مجھے ہراساں نہ کریں۔ وہ مجھے ڈراتا ہے، اگر وہ اس ڈر کو مجھ سے دور کرے اور مجھے اپنے خوف کے بغیر بولنے کا موقع دے۔ صحیح۔
تو میں اس سے کیا کہوں گا؟ میں اس سے کہوں گا کہ میں ایسا نہیں ہوں، جو کچھ تو کہتا ہے وہ مجھ میں نہیں ہے۔ تیری رائے میرے متعلق غلط ہے اور وہ خود کو خداوند سے زیادہ راست بات جانتا ہے، اور خدا باقی نے اسے کیا جانتے ہیں۔ اس کے ساتھ غلط کیا اور انصاف سے فیصلہ نہیں کیا، سو خدا اب نے تک اس ہم پر علاج کے ظلم مرحلے کیا۔ میں داخل نہیں ہوئے۔ ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ میرا ایک سوال خدا کے رحم کے حوالے سے ہے۔ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا انحصار خدا کے رحم پر ہے، لیکن خداوند اپنے رحم کا استعمال کیسے کرتا ہے؟ کیا یہ سب لوگوں کو میسر ہے؟ مجھے خدا کا رحم ملے گا یا اس کا فیصلہ میں کروں گی؟ خدا کا رحم سب لوگوں کے لیے ہے۔ کیا اسے قبول یا رد کرنے والا میں ہوں، یا وہ اپنے رحم کو کچھ لوگوں کو عطا کرتا ہے جبکہ باقیوں کو نہیں کرتا؟ میں مانتا ہوں کہ خدا کا رحم سب لوگوں کے لیے میسر ہے، لیکن اس کا انحصار انسانی فیصلوں پر ہے، یعنی کہ جب اب ایک شخص توبہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو خداوند کا رحم اسے میسر آ جاتا ہے، لیکن اگر ایک شخص گناہ کرے تو یقیناً اسے خدا کا رحم کبھی نہیں ملے گا۔ یہ ناممکن ہے کہ خدا رحم ہی دکھائے اور اپنی انصاف اور پاکیزگی کو نظر انداز کر دے۔ جی، لازم ہے کہ خدا اپنی انصاف اور پاکیزگی کو، راست بازی کو اور رحم کو ظاہر کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا فقط اپنے اصول پر کسی شخص کے گناہ معاف نہیں کر سکتا، اور خدا گناہ کو معاف کرنے میں آزاد ہے۔ خدا رحم معاف کرنے والا ہے، لیکن خدا پاک اور عادل اور راست باز ہے، اور اگر وہ گناہ پر رحم کرتا ہے تو اس کی عدل اور پاکیزگی کہاں گئی؟ ضرور ہے کہ پاکیزگی اور عدل میں جلال پائے اس سے پہلے کہ وہ رحم کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ گناہ کو اپنا حساب خود ہی دینا ہوگا۔ وہ کیسے حساب دے گا؟ وہ مسیح کے خون میں پناہ لیتا ہے، مسیح جو اس کا متبادل ہے، اور الہی انصاف ہوتا ہے اور مسیح کی پاکیزگی ظاہر ہوتی ہے۔ تب خدا توبہ یافتہ انسان پر رحم کرتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے تو رحم کیسے حاصل کرے گا؟ لہٰذا رحم کا مطلب نجات کے وسائل کا کام کرنا بھی ہے۔ لہٰذا جب خدا چاہتا ہے کہ وہ کسی شخص پر رحم کرے تو اسے اس دلدل سے بچانے کے لیے ذرائع کا استعمال کرتا ہے۔ اگر ہم تصور کریں کہ کوئی ڈوب رہا ہے اور میں اسے بچانے کے لیے رسی پھینکتا ہوں تو میں رحم کی دولت رکھتا ہوں، میں نے اسے بچانے کی راہ مہیا کی، لیکن یہ فیصلہ اس کا ہے کہ اس رسی کو تھام کر نکل آتا ہے یا انکار کرتا ہے۔ رحم کی پیشکش سب کو کر دی گئی ہے، لیکن جو رحم قبول کرتا ہے وہی اسے حاصل کرتا ہے۔ رحم کو رد کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ایک شخص خدا کے ساتھ کسی اور طرح سے معاملات کرنا چاہتا ہے، یعنی رحم سے ہٹ کر۔ بھائی عادل 32ویں اور 33ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ وہ میری طرح آدمی نہیں کہ میں اسے جواب دوں اور ہم عدالت میں بہم حاضر ہوں۔ ہمارے درمیان کوئی ثالث نہیں جو ہم دونوں پر اپنا ہاتھ رکھے۔ بھائی عادل، یہ دو الفاظ اور دو آیات ہم سے کس بارے میں بات کرتی ہیں؟ ایوب کے درمیانی کو چاہتا ہے جو خدا سے اس کی صلح کروا سکے، لیکن جس درمیانی کو ایوب ڈھونڈتا ہے، جس کے متعلق اس نے 33ویں آیت میں کہا ہے کہ ہمارے درمیان کوئی ثالث نہیں جو ہم دونوں پر اپنا ہاتھ رکھے، ہمیں اس سوال کا جواب تیموتھیوس کے پہلے خط میں ملتا ہے، دوسرے باب کی 5ویں آیت، جہاں پالوس رسول کہتا ہے کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، یعنی یسوع مسیح جو انسان ہے۔ اس نے یہ کیوں کہا کہ درمیانی ایک ہے؟ کیونکہ جو درمیانی مسئلے کو حل کرے ضرور ہے کہ وہ دونوں فراقین کے ساتھ برابر ہو۔ اسے ایک طرف تو انسانوں کے برابر ہونا چاہیے اور دوسری طرف خدا کے برابر ہونا چاہیے۔ یہ تو کسی کے لیے بھی ممکن نہ تھا، نہ ہی کسی فرشتے کے لیے اور نہ ہی انسانوں میں سے کسی کے لیے۔ ایسا صرف خداوند یسوع مسیح ہی کر سکتا تھا، کیونکہ مسیح میں دو فطرتیں ملتی ہیں، انسانی فطرت اور الہی فطرت۔ کیونکہ وہ کامل انسان، وہ گرے ہوئے انسان تک پہنچ کر اس کے ہاتھ کو تھام سکتا ہے، اور چونکہ وہ مجسم خدا ہے، وہ اپنا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں بھی دے سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کروایا اور ان کی تفسیروں کو ان کے ذمہ نہ لگایا۔ میں یہاں بھی یہی کہوں گا کہ وہ میری طرح آدمی نہیں کہ میں اسے جواب دوں، اور 21ویں باب میں دیکھیں، یہاں وہ ایک عجیب سوال پوچھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کیا میری فریاد ایک انسان سے ہے؟ مطلب کہ کیا میری منت انسان کے آگے ہے؟ جواب ہے نہیں، کیونکہ تیری فریاد تو خداوند سے ہے، تو پھر میں بے صبری کیوں نہ کروں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تو بے صبری کیوں کرتا ہے جبکہ تیری فریاد تو خداوند سے ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تیری بات خداوند کو سمجھ نہ آئے؟ یہاں وہ کہتا ہے کیونکہ خداوند میری طرح آدمی نہیں۔ وہ جواب دیتا ہے، اگر میں انسان سے فریاد کرتا اور اسے کہتا کہ میں بہت امیر تھا، اب اچانک کنگال ہو گیا ہوں،
تو کیا وہ میرا دکھ سمجھتا؟ وہ کہتا میں سمجھتا ہوں، میں آدمیوں میں حقیر اور مردہ ہوں، وہ مجھ پر تھوکتے ہیں۔ کیا تو میرے دکھ کو سمجھتا ہے؟ ہاں۔ میرے بچے مر چکے ہیں۔ کیا تو بیٹے کی موت کو سمجھتا ہے؟ وہ جواب دیتا ہاں، میرا بھی بیٹا فوت ہوا ہے، لیکن خداوند بہت دور رہتا ہے، وہ آسمان میں تنہا رہتا ہے، وہ میرا دکھ نہیں سمجھتا۔ کیا اس نے غربت کو دیکھا ہے؟ اور کیا اس نے تذلیل اور لعن طعن کو دیکھا ہے؟ اور کیا اس نے منہ پر تھوکے جانے کو محسوس کیا ہے؟ کیا اس کا بیٹا مرا؟ خداوند ایسی باتوں سے نہیں گزرا ہے، کیونکہ وہ میری طرح آدمی نہیں، کوئی اسے میرے احساسات نہیں بتا سکتا، اور کوئی آدمی نہیں جس نے میری طرح غم سہا اور آسمان پر جا کر اسے بتایا کہ وہ غریب لوگ ہیں، کیونکہ خدا تو دور ہے، اور شاید اسی لیے وہ کسی درمیانی کی تلاش نہیں کرتا، بلکہ کسی ایسے شخص کی جو اس کے دکھ سمجھ سکے۔ کاش وہ تب تک جیتا جب تک کلام مجسم نہ ہوا اور خدا نے تمام دکھوں کا تجربہ نہ کیا جو ہماری ہی مانند سب باتوں میں آزمایا گیا تو بھی بے گناہ ٹھہرا۔ خداوند کے بیٹے کی موت کو دیکھو، مسیح نے غربت کو دیکھا اور اس نے شرمندگی کو محسوس کیا، اس کی تذلیل ہوئی، اسے مار پڑی، اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ میری طرح آدمی نہیں ہے، وہ نہیں سمجھتا۔ جی بالکل صحیح، علاج مسیح میں ہے جو مجسم ہوا اور کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا۔ وہ مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا۔ وہ رنج کا آشنا تھا۔ اس نے ایوب سے زیادہ دکھ سہا تاکہ وہ ہر زمانے کے ایوب کا مددگار ہو سکے۔ جی ہاں، ہر زمانے کے ایوب کا جی مددگار ہو سکے۔ بالکل۔ چلیے جانتے ہیں حاضرین سے کہ انہوں نے آج کیا سیکھا۔ کون بتانا چاہے گا کہ اس نے آج کیا سیکھا؟ میں نے سیکھا کہ اس حقیقت پر ایمان لانا کہ خدا جسم میں ظاہر ہوا مشکل ترین بات ہے، کسی کے لیے بھی اس حقیقت پر ایمان لانا مشکل ہے۔ اس کے باوجود ایوب جو مسیحی ایمان کو نہ جانتا تھا اور وہ خدا کے جسم میں ظاہر ہونے والی بات تب تک ظاہر نہ ہوئی تھی، اس نے جان لیا کہ یہی واحد صحیح۔ حل ہے جس کے وسیلے آدمی خدا کے نزدیک آ سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے واحد قابل قبول حل ہے۔ بھلے ہی حل مشکل ہے لیکن الہامی ہے، اور یہی واحد منطقی حل ہے، واحد قابل قبول حل ہے۔ اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ وہ انسان کے خدا تک پہنچنے کا تصور نہیں کر سکتا ان صفات کے ہوتے ہوئے جن کا ذکر ایوب نے کیا، تو ایوب نے خدا کی جو صفات بیان کی وہ سچ اور درست ہیں۔ کوئی بھی شخص جو سوچتا ہے کہ خدا تک نیک کاموں کے وسیلے پہنچا جا سکتا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ خدا نہ صرف رحیم ہے بلکہ رحم کی دولت رکھتا ہے۔ بہت بار ہمیں لگتا ہے کہ خدا بس رحیم ہے جو تب کام نہیں آتا جب ہم اپنے بڑے گناہوں کو محسوس کرتے ہیں، تب ہمیں اس خدا کی ضرورت پڑتی جو رحم کی دولت رکھتا ہے۔ ہم دل سے اس کا شکر کرتے ہیں، وہ اس دولت کو ہم سے باز نہیں رکھتا۔ مجھے اس سوال کا جواب اچھا لگا جو ایوب نے پوچھا کہ آدمی خدا کے حضور راست باز کیسے ٹھہر سکتا ہے۔ وہ جواب جاننا چاہتا تھا۔ نئے عہد نامے میں آ کر ہم جانتے ہیں کہ انسان خدا کی راست بازی پانے کے بعد راست باز ٹھہر جاتا ہے، جس کی بنیاد ایمان ہے۔ وہ ایمان سے راست باز ٹھہرایا جاتا ہے خدا یسوع مسیح پر ایمان کے وسیلے۔ راست بازی وہ ہے جو خدا نے انسان کو فضل سے عطا کی ہے اور جس کی قیمت خدا یسوع مسیح کا خون ہے۔ مجھے رحم کی نئی تعریف اور پہلو بھی پسند آیا کہ انسان کی نجات کے وسائل کو کام میں لانا۔ صحیح، شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ خادمین کا بھی شکریہ۔ میں چاہتا ہوں کہ 10واں باب بھی شروع ہو جائے، لیکن وقت بہت کم ہے، لہٰذا آنے والے پروگرام میں ہم اس کا آغاز کریں گے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ بہت شکریہ۔ عزیز ناظرین، حل مجسم کلام مقدس کے اندر موجود تھا۔ حل اس انسان یعنی یسوع مسیح میں تھا جس کی صورت میں خدا ظاہر ہوا۔ ایوب کی وجہ اور ثبوت اور اس کی دلیل یہ ہے کہ خدا انسان نہیں تھا، وہ نہیں جانتا کہ میں کیا محسوس کرتا ہوں، وہ میری آفت کو نہیں جانتا، وہ میرے درد سے نہیں گزرا تھا کیونکہ وہ اوپر آسمان پر تھا۔ میں درد میں ہوں تو وہ نہیں جانتا کہ کیا محسوس کر رہا ہوں، لیکن بائبل مقدس کہتی ہے کہ کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا۔ خدا مجسم ہوا، وہ مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا۔ اس کے پاس تو سر دھرنے کی جگہ نہ تھی، وہ آدمیوں میں حقیر و مردود تھا، اس کی تحقیر کی گئی۔ مجھ سے بے سبب عداوت رکھنے والے میرے سر کے بالوں سے زیادہ ہیں۔ اس نے ذلت، لعن طعن اور حقارت، تھوکا جانا اور مصلوبیت کا دکھ اٹھایا۔ نہیں ایوب، خدا نے آدمی کی صورت اختیار کی اور اس نے تجھ سے زیادہ سہا، اس لیے وہ اپنے پاس آنے والے ہر انسان کی مدد کر سکتا ہے۔ تیری مانند ہر دکھ کا مارا مسیح میں پناہ اور تحفظ اور آرام اور تسلی پاتا ہے، جو ہماری ہی مانند سب باتوں میں آزمایا گیا، جو بے گناہ ٹھہرا۔ عزیز ناظرین، خوشخبری یہ ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں، جس بھی تہذیب و نظریے سے ہیں، خدا مسیح میں دنیا سے صلح کر رہا ہے۔ آپ خود اپنے لیاقت کے وسیلے خداوند کے پاس نہیں آ سکتے، لیکن بائبل مقدس بتاتی ہے
کہ خدا خود نیچے آیا اور وہ اپنے آپ کے لیے آیا۔ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا اور ان کی تفسیروں کو ان کے ذمہ نہ لگایا۔ آپ کو در بدر بھٹکنے کی ضرورت نہیں کہ آپ خدا کی راست بازی کو حاصل کریں، یا آپ اس کی راست بازی کو روپے دے کر خریدیں، یا دور دراز کے مقامات پر خدا کی راست بازی اور بخشے جانے کی خاطر جائیں، بلکہ آپ جہاں ہیں وہیں رہ کر مسیح کو قبول کریں، جو کامل قربانی ہے، جو ذبح کیا ہوا عظیم برہ ہے، جو کامل کفارہ ہے۔ اس لمحے آپ خدا کی راست بازی حاصل کریں گے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آنے والی قسط میں ہمارے ساتھ مطالعے میں شامل ہوں۔ ایوب کے غموں کی داستان کا سلسلہ ابھی باقی ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہ